الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. درس تفسیر قرآن کریم. آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خاص صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی ایک اور صفت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ عباد الرحمن یعنی خدائے رحمان کے جو خالص بندے ہیں وہ کس طرح اپنے رب سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس آیت میں بتایا گیا ہے، اور اس سے بعد والی آیت میں بھی، کہ جہنم کس قسم کا مقام ہے اور کس قسم کی جگہ ہے. ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما. ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے. اس آیت میں بندگان خدا کی چوتھی صفت یعنی خوف خدا کا تذکرہ ہوا ہے کہ کس طرح خداوند رحمان کے خالص بندے اپنے رب سے خائف ہوتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اس ذات کا خوف ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، بے ہدف نہیں ہے. اللہ نے انسان کو فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ کسی ہدف کے تحت انسان کو خلق فرمایا ہے. اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ انسان کی رہنمائی کریں، انسان کی ہدایت کریں. اب اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تو روز قیامت اسے انعام سے نوازا جائے گا، اسے اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی. اور اگر کسی نے خداوند رحمان کے بجائے شیطان کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی تو اسے روز قیامت اپنی ان نافرمانیوں کی سزا بھگتنا ہوگی. جو لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے رہے، قیامت میں ان کو جس مقام کی خوشخبری دی جائے گی وہ سب سے بہترین مقام ہوگا، اور اس کا نام جنت ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے خداوند رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی، ان کے لیے بھی ایک مقام ہے، اور وہ سب سے بدترین مقام ہے کہ جس کا نام جہنم ہے. جہنم کو قرآن کریم میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے. کہیں پر جحیم، سقر، سعیر یا اس جیسے دیگر ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے. اگر ہم لغت میں جہنم کا معنی دیکھیں تو جہنم کا معنی ایک گہرا کنواں ہے، لیکن جہنم کا جو تعارف دین اسلام نے پیش کیا، جو قرآن نے بتایا ہے، جہنم ایسا مقام ہے کہ جس میں اللہ کے نافرمان بندوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی. قرآن مجید میں جہنم میں جانے والے لوگوں کی تقسیم کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 5 گروہوں میں ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو کافر اور مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، جو اللہ کے متعلق کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو متکبرین ہیں، جنہوں نے غرور اور تکبر کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور غرور اور تکبر کا لباس پہنا ہوا ہے. تیسرا گروہ اہل جہنم کا
ظالم حکمران ہیں۔ چوتھا گروہ اہل جہنم کا وہ لوگ کہ جو ظالموں کے معاون اور مددگار ہیں، جو ان کے ظلم میں ان کے مددگار ہیں، جو ان کی حکمرانی اور حکومت کے دوام میں اور ان کے حکومت اور ان کی حکمرانی کے قیام میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور پانچواں گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی معصیت کرتے ہیں۔ جہنم کے متعلق اگر ہم مفصل جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے جو مختلف کتب ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی تفاسیر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہنم کا قرآن نے کیا تعارف پیش کیا ہے۔ جہنم میں مختلف درجات ہیں، ہر انسان کو اس کے گناہ کے مطابق اسے سزا دی جائے گی۔ جہنم میں سزا کا تذکرہ ہوا ہے کہ کس قسم کی سزا ہوگی، اہل جہنم کو کس قسم کی غذا دی جائے گی، اہل جہنم کے لیے کس قسم کی فضا فراہم کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جہنم کے متعلق اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اہل ایمان اپنے اندر جہنم کا خوف رکھتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب جہنم سے پناہ کے لیے دعا گو ہیں۔ انسان کے دل کے اندر خوف خدا کا ہونا یہ اسے بہت ساری نافرمانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ دل کبھی نافرمانی پروردگار کی جانب مائل نہیں ہوتا، اور وہ لوگ کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور پھر یہ معرفت پروردگار کے مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ وہ آتا ہے کہ انسان معرفت پروردگار میں، عشق خداوند متعال میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے، اس قدر اس ذات کا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر وہ عذاب جہنم کو بھی اپنے لیے، اپنے رب کی اطاعت کے لیے کوئی لازم نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب جہنم کی نفی کر رہا ہے، لیکن وہ اس ذات کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اگر عذاب جہنم نہ بھی ہو اور اس کی نافرمانی پر اگر وہ ذات سزا نہ بھی دے تو وہ اس رب کی اتنی معرفت حاصل کر لیتا ہے انسان کہ وہ اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امیر المومنین یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ، علی تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا اور نہ ہی تیری جہنم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، بلکہ علی تیری بندگی اور عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تجھے اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہاں پر امیر المومنین اس بات کا یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ علی معرفت پروردگار کے اس بلند ترین زینے پر قدم رکھ چکے ہیں کہ جہاں علی کے لیے جنت کا لالچ یا جہنم کا خوف کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کو اس عبودیت اور بندگی کا لائق سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح دعائے کمیل ہمیں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا جب سلیقہ بتاتے ہیں کہ اپنے رب سے کس طرح تم نے ہم کلام ہونا ہے اور اپنے رب سے کس طرح راز و نیاز کرنا ہے اور اپنی معرفت کے درجات کو کس قدر بلند کرنا ہے، تو وہاں پر امیر المومنین ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ الہی و سیدی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، کہ اگر میں نے آتش جہنم پر صبر کر بھی لیا تو میں تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا۔ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، میں تیری نظر کرم کے اپنے اوپر سے ہٹ جانے پر کس طرح صبر کروں گا۔ جب انسان معرفت پروردگار کی ان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے اور جب انسان اپنے رب کا اس قدر قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس ذات کے عشق میں اور اس کی محبت میں اس کی عبودیت اور بندگی کرتا ہے، اور یہی وہ بلند ترین مقام اور مرتبہ ہے کہ جس پر انسان کو پہنچنا چاہیے۔ دعا ہے خداوند رحمان
ہمیں اس قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔